پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کیا، اور اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع کرنا۔ فرمائے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جائیں، بہت دور ہٹا دیں، میلوں میل تمہیں دور کر دیں ہدایت کے راستے سے۔ وہ جو خواہشات کو چاہتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے، وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد منافقین ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اسلامی احکام برے لگ رہے تھے، اسلامی احکام انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جس طریقے سے یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی کچھ اس طرح جو دین کے مخالف لوگ ہیں، جو کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے نہیں ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کے آرٹیکل، ان کے لٹریچر، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی معاذ اللہ شریعت جو ہے یہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے، یہ انسان کے مزاج کو خراب کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جب آدمی کسی چیز کو حرام سمجھے گا اور حرام سمجھنے کے بعد اس کو اٹیمپٹ کر لے گا، جب حرام کام سمجھ کر کوئی کام کرے گا تو وہ گلٹی ہو جائے گا کہ یار میں نے غلط کام کیا، اور یہ گلٹی ہونا اس کی سائیکولوجی میں، اس کے مینٹل میں، اس کے دماغ میں بات آئے گی کہ میں گلٹی ہوا ہوں، تو وہ ذہن میں پوزیٹیوٹی نہیں آئے گی، نیگیٹیوٹی چلتی رہے گی۔ تو یہ حلال و حرام، یہ شریعت کی حدیں جو ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس لڑکی سے ملو اس سے نہیں ملو، اس لڑکی سے حلال ہے اس لڑکی سے حرام ہے، یہ جو حلال و حرام کے معاملات ہیں یہ انسان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے نہیں، اللہ یرید ان یتوب علیکم، یہ حلال و حرام اللہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے اور 5ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، کہ تمہارے لیے احکام بیان کر دے، ویہدیکم، اور تمہیں چلائے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے گزر گئے، ویتوب علیکم، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے جتنی آیات آئی ہیں وراثت کی، کون سے رشتے حرام ہیں، کون سے رشتے حلال ہیں، کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ احکام اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم رب کے حلال کیے ہوئے پر چلو اور حرام کیے ہوئے سے بچو۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اور تم تک اللہ کے اس سے پہلے جتنے بھی برگزیدہ اور مقبول اور فرمانبردار لوگ رہے ہیں، ان لوگوں نے انہی احکام کو فالو کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سے پہلے یہ ساری چیزیں جائز تھیں ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اس سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے اسی راستے پر چلے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں انہی لوگوں کے راستے پر چلائے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آباء و اجداد ہدایت کے راستے پر تھے، اگر ہمارے ماں باپ، اگر ہمارے والدین، دادا پر دادا ہدایت کے راستے پر تھے، تو ان کے راستے پر چلنا بری بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ہدایت یافتہ تھے تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی اللہ نے کہا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں چلائے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی کہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اسی سے اولیاء کاملین، نیک لوگ جو دنیا میں پھیل گئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جنہوں نے دین کو پھیلایا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لوٹے، تو ہمیں ان ولیوں کی سیرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگیوں کو کیسے گزارا ہے۔ جب ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے، اور یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو یقیناً ان کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ کے ہم بھی محبوب بن سکتے ہیں، جس کا سورہ فاتحہ میں بھی ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن وہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔
تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے ولیوں کے راستے پر چلے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے نبیوں کے راستے پر چلے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے محبوبوں کے راستے پر چلے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تم پر رحم کرنا بھی خود چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ بندوں پر رحم ہو، اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ بندوں پر کرم ہو۔ اور اگر کوئی معاملہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے اور کسی معاملے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کس چیز کو تمہارے لیے حلال کرنا ہے اور کس چیز کو تمہارے لیے حرام کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کیا، اور اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع کرنا۔ فرمائے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جائیں، بہت دور ہٹا دیں، میلوں میل تمہیں دور کر دیں ہدایت کے راستے سے۔ وہ جو خواہشات کو چاہتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے، وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد منافقین ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اسلامی احکام برے لگ رہے تھے، اسلامی احکام انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ جس طریقے سے یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی کچھ اس طرح جو دین کے مخالف لوگ ہیں، جو کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے نہیں ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان کے آرٹیکل، ان کے لٹریچر، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی معاذ اللہ شریعت جو ہے، یہ حلال اور حرام کا کانسیپٹ، یہ انسان کے مزاج کو خراب کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جب آدمی کسی چیز کو حرام سمجھے گا اور حرام سمجھنے کے بعد اس کو اٹیمپٹ کر لے گا، جب حرام کام سمجھ کر کوئی کام کرے گا تو وہ گلٹی ہو جائے گا کہ یار میں نے غلط کام کیا، اور یہ گلٹی ہونا اس کی سائیکولوجی میں، اس کے مینٹل میں، اس کے دماغ میں بات آئے گی کہ میں گلٹی ہوا ہوں، تو وہ ذہن میں پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، نیگیٹیوٹی چلتی رہے گی۔ تو یہ حلال و حرام، یہ شریعت کی حدیں جو ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس لڑکی سے ملو اس سے نہیں ملو، اس لڑکی سے حلال ہے اس لڑکی سے حرام ہے، یہ جو حلال و حرام کے معاملات ہیں، یہ انسان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے نہیں، اللہ یرید ان یتوب علیکم، یہ حلال و حرام اللہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں جینے کا طریقہ سکھائے۔ تم جانور نہیں ہو کہ ہر جگہ منہ مار دو، جانور سے تمہیں انسان بنایا، انسان بنایا تو تمہیں بیان کیا گیا ہے کہ انسان بن کے زندگی گزارنی کیسی۔ اگر تم ہر ایک کے ساتھ اپنے جنسی میلان پورے کرنے لگو، ہر چیز کھانے لگو، تو ایک جانور میں اور ایک باشعوری انسان کے اندر فرق کیا ہو؟ دونوں ہی حیوان ہیں۔ اسی طرح جس طریقے سے اللہ بار بار کہتا ہے جب تم آسمان کو دیکھو سوچو اللہ نے کیسے بنایا، لیکن جب آدمی کو آسمان نیلا ہی نظر آئے تو جانور کو بھی، ایک کتے کو بھی نیلا ہی آسمان نظر آتا۔ تو تمہاری آنکھوں سے دیکھنے میں اور ایک جانور کی آنکھوں سے دیکھنے میں آسمان آسمانی نظر آ رہا ہے، تو سوچ اور شعور جو اللہ نے تمہیں دیا اس کا فرق کیا ہو؟ تو یہ جو ایتھسٹ ہیں یا اگنوسٹکس ہیں، وہ اس پر باقاعدہ سیمینارز کرتے ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حلال و حرام سے آدمی کی ذہنیت جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، حالانکہ حلال و حرام سے آدمی کے اندر ڈسپلن آتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایز اے سائیکولوجی بھی دیکھیں تو آدمی جب اپنے آپ کو ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک اطمینان آتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک سیٹسفیکشن آتی ہے۔ ہر جگہ کھاؤ، ہر جگہ منہ مارو گے تو طبیعت میں بے چینی رہے گی، عجیب و غریب کیفیت رہے گی۔ اسی وجہ سے جو لوگ اپنے منہ ہر جگہ مارتے ہیں، 40-50 سال کے جب وہ ہو جاتے ہیں اور ہزاروں خواتین سے انہوں نے ریلیشن رکھے ہوتے ہیں، یہ خواتین نے کئی مردوں سے ریلیشن رکھے ہوتے ہیں، تو 50-60 سال کی عمر میں آ کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ان سے جسم کے لیے مل رہا ہوتا ہے، کوئی شخص ان کی فیلنگ کے لیے نہیں ملتا، کوئی ان سے ہمدردی کے لیے نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ رات کو لڑکی کس کے ساتھ سوئی، لڑکا کس کے ساتھ سویا، جب صبح نشہ اترتا ہے تو بندہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ رات کو ہمارے ساتھ تھا کون۔ تو جب زندگی ابتدائی طور پر تو یہ ایتھسٹ کو یا اس طرح کے لوگوں کو بڑی آسان لگتی ہے کہ یار حلال و حرام سے نکلو گے تو آزادی آزاد ہوگی، لیکن وہ فریڈم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو پھر آخری وقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہم سے جس نے بھی تعلق رکھا ایک مفاد کے تحت رکھا، جسمی میلان کے خاطر رکھا، کوئی بھی ہمارا ہمدرد و مخلص نہیں ہوا۔ اور آدمی کو اللہ نے انٹرنلی بنایا اس طریقے سے کہ آدمی محبت چاہتا ہے، آدمی ہمدردی چاہتا ہے،
آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کا رشتہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ آخری میں جب یہ سارے کام آدمی کر لیتا ہے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار، اگر ایک دو سے کمیٹڈ ہو جاتے، ان سے اولاد ہو جاتی، ایک نظام بن جاتا، تو زندگی آخری تک، آخری سانس تک بڑی پرسکون گزرتی۔ تو یہ بات اللہ کہتا ہے کہ وہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سے اس طرح کی باتیں کر کے تمہیں ہدایت کے رستے سے دور ہٹا دیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ دور اس سے پہلے جو بالکل آخری رکوع گزرا چوتھے پارے کا، اس میں اللہ نے کہا ستیلی مائیں تم پر حرام، اللہ نے کہا بھانجیاں تم پر حرام، بتیجیاں تم پر حرام، خالائیں تم پر حرام، پھپھیاں تم پر حرام۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم پر تمہاری ساس حرام۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تمہاری شادی کسی عورت سے ہوئی ہے اور اس عورت کے دوسرے شوہر تم ہو، تو وہ جو پہلے شوہر کی بیٹی اگر وہ ساتھ لے کر آئی ہے وہ ربیبہ، وہ بھی تم پر حرام۔ اللہ نے کہا ایک وقت میں دو بہنوں کو رکھنا بھی تم پر حرام۔ حضور نے فرمایا ایک وقت میں ایک نکاح میں خالہ اور بانجی کو رکھنا بھی حرام۔ حضور نے فرمایا ایک وقت میں ایک مرد کا ایک نکاح کے اندر پھپھی اور بھتیجی کو رکھنا بھی حرام۔ یہ رشتے جب بیان کر دیے تو اب جو لوگ سو کالڈ 500 سال سے 200 سال سے جن کی روایات یہ چل رہی تھی، ان کے لیے تو بڑا ہارڈ تھا اسلام کے اس اصول کو اپنانا کہ ایک وقت میں دو بہنیں نہیں رکھیں گے۔ اور اگر کسی کی تھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا بھائی اب تیرے نکاح میں دو بہنیں، ایک کو فارغ کر، اسلام میں جائز نہیں۔ اگر کسی کے یہاں خالہ اور بھانجی ہے، ایک کو فارغ کرو، بھتیجی اور پھپھی ہے، ایک کو فارغ کرو۔ اس کے علاوہ ستیلی ماں سے کسی کا نکاح ہوا، جیسے میں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو جاتا اور اس نے شادیاں کی ہوئی تھیں اور ستیلی ماں جائیداد لے کر چلی جائے گی تو اس کو کہیں اور بھی نکاح کرنے نہیں دیتے، اور یا پھر اس سے خود نکاح کر لیتے لیکن اس سے ساتھ میاں بیوی والے معاملات نہیں رکھتے تاکہ جائیداد کہیں اور ٹرانسفر نہ ہو۔ تو اللہ نے عورت کے لیے عدت کو رکھ دیا کہ بھائی 4 مہینے 10 دن عدت کرو، عدت پوری ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو بیوہ عورت کو اللہ نے اتھارٹی دے دی، باندیوں کو اللہ نے کنیزوں کو اتھارٹی دے دی، کنیزوں کو آزاد کرنا۔ کنیز اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کنیز کی اولاد آٹومیٹیکلی طور پر آزاد پیدا ہوگی، اور کنیز بھی اگر مالک سے اگر وہ پریگننٹ ہوئی ہے تو مالک کے پریگننسی کے بعد، مالک کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی، اس کی اولاد کے اندر وہ پھر کنیز نہیں رہے گی۔ اس طرح کی جب ریسٹرکشنز آئیں تو اب یہ جو لوگ تھے جن کو یہ باتیں بری لگ رہی تھیں، جو اپنی وہ خاندانی فرسودہ نظام پر ہی چلنا چاہتے تھے، انہوں نے مومنوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ بولنا شروع کیا کہ اسلام نے جن رشتوں کو حرام کر دیا ہے تم تو اسی رشتے کی پیداوار ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہی معاشرے میں موجود تھے کہ اسلام نے ستیلی ماں سے نکاح حرام کر دیا ہے، لیکن کوئی بچہ تھا، وہ بچہ تھا ہی ستیلی ماں کی اولاد۔ حالانکہ اسلام نے یہ بات کہہ دی تھی الا ما قد سلف، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا اللہ بخشنے والا، یعنی جو پہلے اگر تمہارے ریلیشن اس طرح حرام کے بن بھی گئے لیکن کیونکہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو جو پہلے ہوا وہ معاف ہے۔ لیکن بار بار ان کو ٹیز کرنا، یہ بات یاد دلا کے کہ بھائی اسلام لاؤ گے، مومن بنو گے تو پھر تم پر ہی سوال اٹھ جائے گا۔ یہودی بھی جو باپ شریک بہنیں ہوتی تھیں، یعنی باپ نے ایک نکاح کہیں اور کیا ہوا ہے اور اس عورت سے کوئی جو ہے وہ لڑکیاں ہوئی ہیں، تو یہودیوں کے نزدیک ان باپ شریک بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تو وہ کہتے تھے جب خالہ اور بھتیجی کے بچوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کزن کی جو میرج ہوتی ہے، جب وہ جائز اسلام میں کہ خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے نکاح، پھپھی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے نکاح، تو پھر باپ کی پہلی بیوی کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس طرح کی باتیں کر کے مسکنسیپشنز پیدا پھیلاتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جو خواہشات کی تباہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جائیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کے واضح نظریات، قرآن کی واضح باتیں، سود کے معاملات، یہ زنا کے معاملات، اس طرح کے معاملات، شراب کے معاملات پر آپ کو عقلی باتیں کر رہے ہوں گے، یار یہ کیسے ہے، اب تو دور بدل چکا ہے، اب تو یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ تو جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہی رہے گا، جو میرے مالک نے حرام کر دیا وہ حرام ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے آیت نمبر 28 میں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا۔ تو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں تمہاری فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر اللہ ان کو حرام کر دیتا
تو تم بہت کمزور ہو وہ حرام کام کر لیتے. تو اللہ نے انسان کو بہت کمزور بنایا، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسانی رکھی ہے. اس کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں، دین کا مزاج جو اللہ چاہتا ہے، شریعت کا مزاج ہے آسانی. اس لیے علماء کو چاہیے کہ مشکل مسائل بیان نہ کریں عوام سے، بلکہ اگر شریعت کی باؤنڈری میں جتنی آسانی پرووائڈ کر سکتے ہیں پبلک کو آسانی دیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کچھ اسکالرز کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ کے سخت مسائل لے کر آتے ہیں پبلک کے لیے، جس سے ایک عام آدمی کا دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو علماء اسکالرز ہوں، جو پہلے کے علماء بھی گزرے، ان کی رائے ایک نئے عالم کے پاس جب آئے، جیسے اس دور میں ہم جی رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں 200-300 سال پہلے جو علماء نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے، اب 2 اپینین علماء کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ایک اپینین ہے سخت والا اور ایک اپینین ہے کسی عالم کا آسانی والا. اب اس دور کے عالم کو فتویٰ کس پر دینا چاہیے؟ اس فتویٰ اس قول پر دینا چاہیے جو آسانی والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر اگر کوئی معاملے میں 2 قول پیش ہوتے یا 2 رائے حضور کی ہوتی یا 2 کام پیش کیے جاتے، ایک مشکل ہوتا ہے ایک آسان ہوتا، حضور سے بڑا متقی کون ہے؟ حضور سے بڑا دین پر چلنے والا کون ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی حضور ان 2 کاموں میں سے اس کام کو اختیار فرماتے کہ جو آسان ہوتا بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو. حضور چاہتے تو مشکل بھی کر سکتے تھے، لیکن حضور نے یہ چاہا کہ اپنی امت کو اپنی سیرت میں یہ تعلیم دوں کہ دین میں تمہیں وہ کام کرنا جو آسانی ہو. اس لیے جب آپ امریکہ آ گئے، امریکہ کے اندر جو اسکالرز آ گئے، جو لوگ امام بن گئے، جو لوگ یہاں مفتی ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، امریکہ میں جو بزنس کر رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، علماء کے اندر جو اسٹوڈنٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، اس سرزمین کے اندر پریشانیاں کیا ہیں، اس سرزمین کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ان کے ساتھ صورتحال پیش نظر ہے. اور جب ان کو کوئی مسئلہ بیان کریں تو ان کی طبیعت کو، ان کے انوائرمنٹ کو، ان کی کنڈیشن کو دیکھ کے باؤنڈریز آف شریعت میں جو سب سے آسان مسئلہ وہ بیان کریں. مشکل مسئلے بیان کریں گے، آدمی 2-4 دفعہ سن لے گا، پھر کہے گا بھائی دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، اور پھر مسجد ہی آنا چھوڑ دے گا. مولوی صاحب سے جب پوچھو گے، مفتی صاحب سے، بھائی مفتی صاحب سے مت پوچھنا. جیسے ہمارے کبھی ہمارے رضوان بھائی کبھی کہتے ہیں بھائی پوچھیں گے ہم پھنس جائیں گے. حالانکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے، پوچھیں گے پھنس جائیں گے مطلب کیا؟ یعنی بغیر پوچھے کرتے رہو سارے کام. بھائی پوچھو، ضرور پوچھو. وہ کہنا بھائی نہ مفتی صاحب سے پوچھو، مسئلہ پوچھو گے تو پھنس جائیں گے ہم. تو مفتیوں سے پوچھیے، لیکن ان سے پوچھیے جو آپ کو مسائل شریعت کی باؤنڈری میں، آؤٹ آف دا باؤنڈری نہیں، شریعت کی باؤنڈری میں آپ کو آسان مسئلہ بیان کریں کہ ہاں یار یہ بھی اپینین ملتا ہے، یہ بھی اپینین ملتا ہے. اس معاملے میں ڈفرینس آف اپینین اسکالرز میں ہے، سب کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، سب کے اپنے ایویڈنسز ہیں، سب کے پاس ریفرنسز ہیں، سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. لیکن تمام علماء کے اندر یہ 2 علماء جو رائے دیتے ہیں یہ آسان والی ہے. اور اس امریکہ کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر جو کافروں کی حکومت والے ملک ہیں، یہ قول پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو ہم فتویٰ اس پر دیتے ہیں. یہ ہے دین. اسی کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کہہ رہا تھا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بخاری میں لکھی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. تو پتہ لگا دین کا مزاج مشکل پیدا کرنا نہیں ہے کہ آپ ہلنے بھی نہیں دیں سامنے والے کو. دین کا مزاج ہے آسانی کریں، خیر کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم فطرتاً کمزور ہیں، مضبوط نہیں ہیں. ایسا عمل نہیں ہو کہ 4 دن تو پکا نمازی بن گیا پھر مسجد سے جمعے بھی چھوڑ گیا. ایسی چیز بتائیں کہ آہستہ آہستہ آہستہ، جس طریقے سے جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، پہلے دن اگر وہ کوئی شورٹ پہن کر آ گیا ہے، پڑھنے دیں اس کو نماز. پہلے دن کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ گیا عجیب و غریب سے، پڑھنے دیں نماز اس کو. پہلے دن اس کو مفتی بن کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہو جائیں، شورٹ پہن کے کیوں آیا، یہ شرٹ بھی پہن کے آیا. یہ دین کا مزاج نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات بولیں گے، سامنے والے کو سکھائیں گے تو اس کو لگے گا کہ بابا یہ مسجد میں سب سے بڑا نمازی تو یہی ہے. تو لوگوں کے لیے خیر رکھیں، ان کو اسپیس دیں، ان کو پڑھنے دیں نماز، ان کو مسجد آنے دیں، ان کو دین پر چلنے دیں. آہستہ 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 آدمی دین سیکھ جائے گا. پہلے ہی دن اس کو اللہ کا ولی بنانا ہے آپ کو، اللہ ہی اس کے دل میں ہدایت ڈالے گا. تو یہ مزاج ہمارے ہاں غلط ہے. اسی طریقے سے
بعض اوقات کچھ مساجد میں ایسا ہم نے دیکھا کہ اگر وہ صف کے اندر گیپ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ پاؤں سے پاؤں ملے تو دوسرے والے کے پاؤں پہ پاؤں مار دیتے ہیں، بھائی پیچھے دیکھ ہٹاؤ. کوئی بچہ راستے میں کھڑا ہو جائے کسی صف میں تو اس کو جھاڑ سے ہٹا کے بھگا دیتے ہیں. دین میں آسانی ہے، خیر ہے. تو یہ تمام باتیں ڈیٹیل تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم سمجھانے کا یہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. کہ تمہیں اگر اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا، اس سے پہلے جو میں نے کل درس دیا تھا کہ اگر تمہاری استطاعت آزاد عورت کا مہر ادا کرنے کی نہ ہو، اس کی کفالت کی نہ ہو، تو تمہارے لیے دوسرا آپشن اللہ نے کیا دیا اس دور میں، کنیز سے نکاح کر لو. یعنی تمہارے لیے اللہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے الگ الگ تمہارے لیے آپشنز رکھے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. آخری دو آیت پڑھتا ہوں درس کے اختتام، اور آیت نمبر 29 سورہ نساء کی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ ساری کنڈیشن جس میں حرام کاری ملوث ہے، جوا ہو، رشوت ہو، سود ہو، دغا بازی ہو، الٹے سیدھے کاروبار ہوں، یہ سب کے سب حرام ہیں. ایک دوسرے کے کھانا جائز نہیں مال اس طریقے سے. الا ان تکون تجارتا، مگر ہاں اگر خرید و فروخت ہو، تجارت ہو، بزنس کے طور پر ہو، اور بزنس ڈیل بھی وہ ہو جس میں تم دونوں راضی ہو. ان تراض منکم سے کوئی یہ مراد لے سکتا ہے کہ یار سود میں بھی اگر کوئی راضی آدمی، دونوں پارٹیز راضی ہیں، بھائی تو مجھے سود دے دے، وہ کہے ہاں میں تجھے سود دے دیتا ہوں، اس میں بھی تو راضی ہیں. کوئی کہے بھائی جوئے کے اندر بھی تو لوگ راضی ہوتے ہیں، رشوت میں بھی لوگ راضی ہوتے ہیں، بھائی لینے والا بھی راضی، دینے والا بھی راضی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دونوں راضی ہوں تو جائز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا کہ سود میں دل سے آدمی راضی نہیں ہوتا. کوئی پاگل آدمی ہے کہ بڑھا کے پیسے دے گا دوبارہ. سود میں جو رضامندی ہے وہ مجبوری کی رضامندی ہے. اسی طریقے سے جوئے کے اندر، یعنی جو لوگ پیسے جوئے میں لگا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ بھی تو راضی ہوتے ہیں، ان کو پتا تو ہوتا ہے نا ہار گئے تو پیسے تو جانے. تو بڑی اچھی بات لکھی ایک تفسیر میں کل پڑھ رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ اگر جوا کھیلنے والے کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی ہارنے والوں میں 100% یہ بات شور ہے تیرا ہی نام آئے گا، پھر لگائے گا وہ $100 بھی، پینی بھی نہیں لگائے گا وہ. بھائی اس سے ایک ہوپ امید ہے جیتنے کی کہ میں بھی آ سکتا ہوں. کوئی 100% اسے بتا دے کہ بھائی تیرا لوس ہونا ہے تیرے ہارنے والوں میں، کیونکہ پہلے ہی جوا کھیلنے سے پہلے ہی یہ 2 بندے جیتنے والوں میں نام لکھ دیے گئے. وہ کسی نے اچھا لطیفہ لکھا تھا کہ ایک شخص جو ایک میدان میں آیا اور اکیلا دوڑا، تو جب اس کی انعام دینے کی باری آئی تو اس کو 2nd پوزیشن اس کی آئی. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو آج اکیلا ہی دوڑا ہوں، اکیلا ہی ریس میں تھا، میرے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، پھر بھی میں 2nd آیا ہوں. اس نے کہا جو پہلے نمبر پہ آنا تھا جو آیا نہیں جس کو پہلے، یعنی پہلے سے ڈیسائیڈ ہے. تو اگر جوئے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ جیتنا کس کو ہے تو پھر وہ کبھی لگائے گا پیسے نہیں لگائے گا. تو وہ جو رضامندی ہوتی ہے دل سے، وہ دل سے رضامندی نہیں، وہ جوا ہے. رشوت کے اندر بھی رشوت دینے والا اپنی مجبوری کے طور پر، اپنے معاملات کے طور پر، اپنے حق میں کرنے کے طور پر دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں حرام. ان تراض منکم سے مراد ایک ہی چیز اللہ نے حلال کی ہے، اور وہ کی ہے تجارت، وہ کہی ہے بزنس. تو اب پتہ لگا اس سے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی. اور تجارت اگر تم حلال طریقے سے کرو گے تو اللہ نے حلال کی ہے، جائز کی ہے، اس میں برکت بھی ہوگی. اگرچہ دوسری چیزوں میں تم مال بنا بھی لو پھر بھی سکون، برکت اور خیر اس میں نہیں آئے گی. لیکن اگر بزنس کرو گے، تجارت کرو گے تو اللہ رب العزت نے اس میں برکت کو رکھا ہے. اس کے علاوہ دغا سے مال بیچنا، کسی کو جھوٹ بول کے مال بیچنا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی وکیل ہے جس کو پتہ ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اس کو پتہ ہے کہ جس کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں یہ بندہ غلط ہے، جھوٹا ہے، دغا باز ہے، اور مجھے کیس اس لیے ملا ہے کہ میں اس دغا باز کو ایماندار ثابت کروں. اس وکیل کا وہ مقدمہ لڑنا بھی حرام ہے، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے. اب اس کی فیس لے رہا ہے وکیل ایک غلط چیز پر، تو اس وجہ سے اس وکیل کی انکم بھی حرام. استغفر اللہ العظیم. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا ایک اور ترجمہ ہوا اپنی آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی خودکشی نہ کرو. تیسرا ترجمہ ہوا
اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو. یہ تینوں ترجمے اس 3 ورڈ سے آ سکتے ہیں. ہلاکت میں نہ ڈالو سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ ذات السلاسل میں سردی کی رات تھی. رات کو ان کو ہو گیا احتلام. صبح ہوئی تو سب لوگوں نے وضو بنایا. انہیں کرنا تھا غسل اور پانی تھا بہت ٹھنڈا. تو انہوں نے کہا کیا تیمم کیا، حالانکہ پانی موجود تھا. انہوں نے تیمم کیا اور صبح کی نماز پڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہمارے اس فلاں ساتھی نے پانی ہونے کے باوجود، ان کو رات کا احتلام ہوا، غسل کی حاجت تھی، غسل فرض تھا، لیکن تیمم کر کے نماز پڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھائی آج تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے حالت جم میں نماز پڑھ لی ہے اور تم نے غسل نہیں کیا، تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی. تو انہوں نے ریزن بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو سردی زیادہ تھی، مجھے احتلام ہوا، پانی ٹھنڈا بہت زیادہ تھا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میں نے اگر پانی سے غسل کیا اس ٹھنڈے پانی سے تو بیمار ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. اور میں نے قرآن کے اندر یہ آیت پڑھ رکھی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. جب یہ آیت ان صحابی نے اس معاملے میں پیش کی تو ابو داؤد میں امام ابو داؤد حدیث لکھتے ہیں کہ حضور مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضور نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا. اب مجھے بتائیے کہ سردی کی رات میں ایک بندہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرو، سمجھے یہ تقویٰ ہے؟ نہیں بھائی، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، ٹھنڈے پانی سے غسل کروں. صحابی نے کیا کیا، ایک آسانی تھی دین میں، اس آسانی کو لے لیا، اور حضور نے اس پر کچھ کہا بھی نہیں انہیں. بلکہ حضور نے جب یہ دلیل سنی ان کی کہ وہ قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرائے. تو پتہ لگا شریعت و دین کے اندر آسانی والے عمل پر عمل کر لینا تاکہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے، یہ دین کے اندر مستحسن ہے. لیکن اس آیت میں ربط کیا ہے؟ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے مراد یہ کہ تجارت بھی تم کرو تو ایسی تجارت کرو جس کی ہاؤنو تمہیں ہو. ایسا نہیں بلائنڈلی کسی تجارت میں کود پڑو، بزنس میں کود پڑو، پتہ وتہ کچھ ہے نہیں. جس طرح لوگ دیکھتے ہیں یار فلاں کے پیسے مر رہے ہیں، اس کے پیسے مر رہے ہیں. جیسے لوگ ابھی کرپٹو میں کود گئے تھے، کوئی اسٹاک میں کود گیا تھا اور پھر جب نیچے آیا تو پھر رو رہے تھے کہ میرے 10,000 ڈوب گئے، میرے 25,000 ڈوب گئے. ارے جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کرپٹو ورلڈ کا، اسٹاک کا معلوم ہی نہیں ہے، کسی بزنس کا معلوم نہیں ہے، تو بغیر جانے کودے کیوں اس میں؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تم نے محنت سے مال کمایا ہے تو اب اپنی مال کو ڈال کر ہلاکت میں نہ ہو، بلکہ ایک چیز میں جا رہے ہو تو اس کو سمجھو پہلے. دوسرا ترجمہ جو اس آیت کا کیا گیا وہ یہ ہے خودکشی نہ کرو. اور اگلی آیت کیا؟ بے شک اللہ تم پر مہربان، یعنی اللہ نے دلاسا دیا. اس سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی کے ساتھ دغا ہوگا، جب آدمی سودی معاملات میں جائے گا، جب آدمی رشوت کسی کو دے گا اور کاروبار میں بڑا لاس ہو جائے گا، بزنس کیا، بزنس میں کسی نے چیٹ کر دیا، ایک دم بلینر سے جناب روڈ پہ آ گئے، تو آدمی ڈسارڈ ہوتا ہے. جب ڈسارڈ ہوتا ہے، مالی طور پر فائنینشلی کرائسس میں آتا ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تم پر رحیم ہے، اللہ مہربان ہے. ڈوب بھی گئے اللہ تیرا دے گا تم. پہلے بھی اللہ نے دیا تھا، اگر ڈوب گئے ہو اللہ ہی تمہیں دوبارہ اٹھا دے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں، ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں. کتنی خوبصورت آیت ہے. یعنی دلاسا کون دے رہا ہے؟ دلاسا وہ دے رہا ہے جو رزاق ہے. تمہیں اطمینان کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے جس کو روزی دینی ہے، وہ دے رہا ہے جس سے تمہیں کامیاب کرنا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندے اگر تو فائنینشلی کرائسس میں آ گیا ہے، تجھے کسی نے چیٹ کر دیا ہے، تجھے کسی نے دغا دے دیا ہے، تیرا مال ضائع ہو گیا ہے، تو روڈ پر آ گیا ہے، اپنے آپ کو نہ مار. ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ تیرا رب تجھ پر بڑا مہربان، تجھ پر پھر مہربانی کریں گے، تجھے پھر روڈ پر لے آئیں گے، پھر تجھے جناب ترقیوں کی منزل پر پہنچا دیں گے. تیسرا ترجمہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس سے پہلے مال کی بات ہوئی تھی کہ مال ایک دوسرے کے ناحق نہ کھاؤ. یہ قتل و غارت گیری دنیا میں جو زیادہ تر ہے، 99% جتنی قتل غارت ہے، یہ سارا مال کے چکر میں. آپس میں ایک دوسرے دشمنیاں جو ہوتی ہیں مال کے چکر میں ہوتی ہیں، کاروبار کے چکر میں ہوتی ہیں، آپس میں جائیداد کے چکر میں ہوتی ہیں، وراثت کے چکر میں ہوتی ہیں. یہ جتنے قتل و قتال ہیں، غریب امیر کو کیوں مارتا ہے؟ کہ اس کے بعد بھی پیسے نہیں ہیں.
تو یہ جو مال ہے، اس مال کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ اس مال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تم سب پر مہربان ہے. کسی ایک کو ترقی دی ہے، تو بھی محنت کر، تجھے بھی ترقی دے دے گا اللہ. کسی سے حسد نہیں کر، کسی سے جل نہیں، کسی کی دولت دیکھ کر اس سے نہ جلو. تم بھی محنت کرو، جس طرح رب اس پر مہربان ہے وہ رب تیرا بھی رب ہے، تجھ پر بھی مہربان. آپس میں اس لیے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. پھر اللہ کہتا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اب یہ پہلے تو سمجھائی بات، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ مانے، لوگوں کا مال ناحق کھائے، لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کرے، لوگوں کا مال پر قبضہ کرے، اللہ کہہ رہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. پھر بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ کہتا ہے عدوانًا وظلمًا، یا تو زیادتی کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ. عدوانًا اور ظلمًا میں فرق ہے. حالانکہ زیادتی ظلم دونوں ایک معنی میں ہی آتے ہیں، جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کی دو میننگ ہو جاتی ہیں. ایک میننگ یہ کہ ایک تو کسی کا مال یہ کہ بدماشی کے ساتھ اس کے مال پر قبضہ کر لو، یہ ہے عدوانًا. یعنی وہ کمزور آدمی ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، آپ کی سیاسی اثر و رسوخ ہے، پولیٹیکل آپ کے پاس پاور ہے، بدماش ہے کوئی بندہ، اس نے اس کے مکان پر، اس کی جائیداد پر، اس کے مال پر اس سے مال چھین لیا. یہ بتے کی پرچیاں ورچیاں بھی جو آتی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز والے بیچتے ہیں، ساری اسی میں شامل ہے کہ جان بوجھ کر ایک تاجر کو، ایک حلال روزی کمانے والے کو پریشان کرنا. فرمایا اگر کوئی ایسا کرے یہ ہے عدوانًا. ظلمًا کیا ہے؟ ظلمًا یہ کہ سامنے والے کو دکھائے اپنا آپ اچھا، اس کو دکھائے حسین باغ کہ تو میرے پاس پیسہ انویسٹ کر دے، میں تجھے اتنا کما کے دے دوں گا، میرا بزنس اتنا چل رہا ہے، اور انٹرنلی دھوکہ دینے کی اور اس کا مال کھانے کی ہو، اس کو کہتے ہیں ظلمًا. یہ دونوں ورڈ اللہ نے استعمال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ تم بدماشی سے سامنے والے پر ظلم عدوان کر کے، سامنے والے پر زیادتی کر کے مال دبا لو اس کا، یا سامنے والے کو چال چل کے اس کو دھوکہ دے کے اس کو بٹرے کر کے دبا لو. اللہ کہہ رہا دونوں صورتوں میں جو یہ کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ تیرے رب پر کرنا بڑا آسان ہے. یہ تیرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جتنے لوگ ہیں، اب اتنے لوگ ہیں. اب کوئی آدمی کہ یار حضرت کاروبار تو آج کل ہو ہی ایسا رہا ہے، کتنے لوگ اللہ جہنم میں ڈالے گا. تو اللہ کہہ رہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو میں نے بیان کیا اس طرح چلو، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے تو عذاب دینا بڑا آسان ہے. اس کے اندر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو الاؤنس دینے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، ارے اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، بڑا کریم ہے، میرا مالک بخش دے گا. اللہ بخشے گا وہ جو تمہارے ذاتی گناہ ہیں، تم توبہ کرو گے. لیکن اگر کسی اور کے ساتھ زیادتی تم نے کی، کسی اور کا مال کھایا، تو جب تک جس کا مال کھایا، جس کا حق کھایا، وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ تو میرا رب اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف بھی نہیں کرے گا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ سوچتے ہیں، جیسے یہودی سوچتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم جہنم میں جاؤ گے، وہ کہتے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی مگر سوائے چند دن کے. وہ چند دن بھی کانسیپٹ ان کا کیا تھا؟ وہ جو 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑا بنا کے پوجا تھا نا، اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو 40 ڈیز کے لیے جائیں گے، پھر تو جنت ہی جنت. ان کو اتنا زیادہ اللہ رب کی رحمت سے امید تھی. تو اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، لیکن آدمی جرم کرے، ظلم کرے، گناہ کرے اور پھر رب کی رحمت کی باتیں کرے، یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. پھر وہ جو ساری عذاب کی آیت ہیں یہ اللہ نے کس لیے نازل کی؟ استغفر اللہ العظیم. تو اللہ کہہ رہا ہے عذاب دینا اللہ کو ان پر بڑا آسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو حدیث سے پیش کرتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص، اے سعد اپنی غذا کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو. اس حلال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. مستجاب الدعوات کون ہے؟ جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے. حضرت سعد کو حضور فارمولا کیا دے رہے؟ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے، اپنے لقمے کو حلال کر لو، اپنی کمائی کو حلال کر لو. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں ہے کہ ہم کما کیا رہے ہیں.
اور پھر ہم کہتے ہیں یار نماز سے مزہ نہیں آتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسی حدیث کو حضور نے آگے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام پڑتا ہے اے ساتھ 40 دن تک اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ حرام اگر کسی کے پیٹ میں جاتا ہے کتنے دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہے؟ 40 دن۔ اب جو روزانہ حرام کھا رہا ہے، جس کے گھر پر حرام آ رہا ہے، جس کے بچے حرام کھا رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے پھر اسی حدیث میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر جس کا جسم حرام مال سے پلے تو اس کا حق تو پھر آگ ہی ہے، اس کا جسم بڑھ رہا ہے، پل رہا ہے۔ تو اب بتائیے جس اولاد کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں حرام مال سے، تو حلال کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر مسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہے جو طویل جگہ کا سفر کرتا ہے، اس کے بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، یعنی محنت اتنی کر رہا ہے کاروبار میں، اتنی محنت کر رہا ہے کاروبار میں کہ اس کے سر پر بھی مٹی لگ گئی ہے، اس کی منہ پر بھی مٹی لگ گئی، اتنا محنتی آدمی ہے۔ اور اتنی محنت کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ حضور فرماتے اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اللہ کیسے دعا قبول کرے اس کی؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو پتہ چلا حلال لقمہ اتنی برکت رکھتا ہے کہ حلال کمائی اگر آپ نے کمائی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، آپ کی نمازیں قبول کرے گا، آپ کو سجدوں میں مزہ آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز کی روحانیت ملے تو دیکھیں آپ کی کمائی کدھر سے آ رہی ہے، آپ کہاں سے کما رہے ہیں۔ اگر حلال کما رہے ہیں اللہ آپ کی حلال نہ برکت دے، اور کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر حرام کا کوئی نوالا آ رہا ہے تو کوشش کریں اللہ سے توبہ کریں، اور کوشش کریں اس راستے کی طرف کہ جس راستے میں جس کاروبار کے اندر اللہ نے حلال ذریعے رکھیں۔ اور اگر سوچیں اگر یار میں نے یہ حرام سے نکلا تو کہاں جاؤں گا، ارے میرے رب نے فرمایا اللہ نے حلال میں برکت رکھی، آپ ایک دفعہ اسٹیپ لے کر تو دیکھیں۔ برکت دینا اللہ کا کام، روزی دینا اللہ کا کام، برکت ڈالنا اللہ کا کام۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔